کے ڈی میں خیر مقدم دوستو، آج کی کلینکل ایکسپیرینس بہت سمپل سا آج کے دن کے حساب سے میں بتاؤں گا، بہت مختصر ہوگا. دیکھیے، میں نوٹ کر رہا ہوں میرا کلینک ایک شہری علاقے میں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہر کلینک پہ شاید ایسا ہے یا نہیں ہے. لیکن میں ایک بات غور کر رہا ہوں کہ جتنی بچیاں آ رہی ہیں، نوجوان بچیاں، تھوڑی چھوٹی بچیاں جو ابھی بالغ نہیں بھی ہوئی ہیں وہ بھی، اور جو چھوٹے مطلب بچے، خاص کر لڑکیاں جو آ رہی ہیں، وہ ایک کمپلین لے کر آ رہی ہیں، ایپیگیسٹرک پین کی کمپلین لے کر آ رہی ہیں. ایپیگیسٹرک پین ان کو ہو رہا ہے، ان کو ٹینڈرنیس بھی محسوس ہو رہی ہے. جب میں ایگزامن کر رہا ہوں تو ان کو بہت شدید درد بھی ہو رہا ہے، اور ان کو جو ہے ریگرگیٹیشن بھی ہے، ان کو بلاٹنگ بھی ہے، ان کو گیس بھی ہے، ہائپر ایسیڈیٹی بھی ہے. یہ بہت ساری چیزیں یہ کمپلین لے کر آ رہی ہیں. اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں. دوستو، ایک بات یاد رکھیے گا کہ مریض تو ڈاکٹر کے جاتا ہے، وہ ڈاکٹر حکیم ہے، وہ معالج حکیم ہے، اور ڈاکٹر ہے، ایلوپیتھک ہے، کویکس ہے، یا سو کارڈ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ تو جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد ڈاکٹرز کا رول یہ ہے کہ مریض بھی یہ چاہتا ہے کہ ایک ہی دن میں مجھے فائدہ ہو جائے، میں فوراً میرے درد بند ہو جائے میرا صحیح. تو ڈاکٹر میکسیمم دوائیں لکھ کے دیتا ہے. اگر وہ درد کی یعنی پین کلر لکھ رہا ہے تو زیادہ سے زیادہ لکھ رہا ہے، اور مریض جو ہے وہ کھاتا ہے اور اسے سکون ہوتا ہے، اسی ڈاکٹر کے جاتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے پرابلم ہوتی ہے، مطلب کہ گیسٹرائٹس ہو جاتا ہے، اور پھر پرسسٹنٹ لینے سے گیسٹرک السر ہو جاتا ہے. اب آئیے ایک بات اور، کہ مریض جو ہے وہ ایک کام اور کر رہا ہے کہ فاسٹ فوڈ کا بہت زیادہ وہ بڑھ گیا ہے رجحان، اور مرچ مسالوں والی چیزوں کا رجحان بڑھ گیا ہے، اسپائسی فوڈ کا رجحان بڑھ گیا ہے. یہ میں نام نہیں لینا چاہ رہا کہ گھر پہ ڈلیوری جو کرتے ہیں تو وہ فوڈ کے حوالے سے، تو وہ اس طرح کے معاملات بڑھ گئے. ابھی چھوٹے شہروں میں، قصبوں میں، گاؤں میں کیا ہے وہ تو میں نہیں اندازہ لگا پا رہا، لیکن میں نے جو دیکھا وہ بہت زیادہ ایسے کیسز آ رہے. تو مریضوں کو ہمیشہ ہر ڈاکٹر کا، پہلے جب ہم چھوٹے تھے خود ڈاکٹر کے جاتے تھے تو ڈاکٹر پرہیز ضرور بتایا کرتا تھا. اور اب جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر سے بولے ڈاکٹر صاحب کیا کھانا ہے کیا نہیں سب کھاؤ، وہ ٹال دیتا. لہٰذا کوشش کریں کہ پرہیز بتائیں ہر ایسے مریض کو جو گیسٹرائٹس کا، ہارٹ برننگ کا، جلن کا، اور وہ ریگرگیٹیشن کا، یا جو بھی کہیں اسے بلاٹنگ وغیرہ کا شکار ہے، اسے آپ نے کم سے کم ایک بات پہ تو اسے منا لیں گے آپ کی، کرنا ہے، بہت مرچ زیادہ مسالوں سے مرچیں دور اور کرنا ہے. کم سے اوور کم ایٹنگ نہیں کرے گی. کوئی بھی مریضہ ہو یا کوئی بھی جو ہے مریض ہو، وہ بہت زیادہ مرچ مسالوں والی چیزیں اور پیٹ بھر کے نہیں کھائے گا. ہوتا یہ ہے کہ یہ ہے گرڈ، GERD، گرڈ، گیسٹرو اسوفیجل ریفلیکسس سنڈروم یا گیسٹرو اسوفیجل ریفلیکسس ڈیزیز. دوستو، یہ بڑی سمپل سی ہو سکتی ہے، ہارٹ برننگ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی ڈیڈیز جو ہوتی ہیں وہ انتہائی خطرناک ہو سکتی ہیں، فیٹل ہو سکتی ہیں. CA ہو سکتا ہے، کینسر. اور دوسرے یہ بہت ہی مہلک جو ہے وہ پینکریاس کی انفلیمیشن، اور دوسرے کہ جگر کی یا پتے کی انفلیمیشن، یا CA آف لیور یا ایپسس ہو سکتا ہے. لیکن اس میں سب سے اہم بات یہ دوستوں کہ بالکل اس جیسی ملتی جلتی سمٹم جو ہے دل کے دورے کے وقت، یا کارڈیک جو ہے دورے کے وقت، یا کارڈیک اٹیک کے وقت ہوتی ہے، جسے MI کہتے ہیں. دوستو، ڈاکٹر جو ہے اسے گیسٹرائٹس یا ہارٹ برننگ یا گیس کا شربت دے دے کے مریض کو صحیح کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کر لیتا ہے. بالکل سملر سمٹم ہوتی ہیں، جو ہے گلے میں لمپ بھی پھنستا ہے، ہارٹ برننگ بھی ہو رہی ہوتی ہے، معدے سے اوپر کی طرف نوزیا بھی ہو رہا ہوتا ہے، وومیٹنگ کی طرف بھی مریض جا رہا ہوتا ہے. بالکل یہی سمٹم جو ہیں پوری کی پوری دوستو یہ دل کے دورے کے وقت بھی سامنے آ رہی ہوتی ہیں. اس میں بڑی باریک جو ہے تفریق ہوتی ہے، فرق ہوتا ہے، اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا. لہٰذا ہم کم سے کم مرچیں اور پیٹ بھر کے کھانے سے پرہیز کروائیں، خاص کر ان دنوں میں، جب کہ ابھی آپ دیکھیں گے گوشت کی بہت زیادہ ڈشز بنیں گی، جو کہ لڑکے، لونڈے، ہم جیسے مرد جو ہے جو کہ ایکسپرٹ نہیں ہوتے پکانے میں، تو وہ جو ہے کچا پکا گوشت جو ہے وہ کھا رہے ہوں گے، اور تکے اور اس کی بوٹیوں کی صورت میں جو ہے اس کو ایکسیسو کھا رہے ہوں گے. جبکہ صرف پروٹین کا انٹیک جو ہے بہت سارے لوگوں کو مناسب نہیں ہوتا. یہ بہت ہی اہم بات ہے، اور خیال رکھنا ہوگی ہمیں. اس طرح کی چیزیں جو ہیں غیر ضروری طور پہ یا اضافی طور پہ نہیں لینی ہوں گی. یہی وجہ ہے
کہ جو ہے ہم جو ہے جب پرہیز نہیں بتاتے کہ کم سے کم رات میں تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ رات میں سونے سے پہلے جو ہے بہت زیادہ مرچ مسالوں والی چیزیں اور جو ہے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے فوری طور پہ جو ہے آدمی کو ریگرگیٹیشن یا بلوٹنگ یا بیلچنگ یا اس طرح کی سمٹم آ رہی ہوتی ہیں، لہٰذا ہمیں کم سے کم اس مریض کو یہ بتانا ہوگا اور پرہیز بتانا ہوگا۔ بے شک ہم اس کو صرف ایک ہفتے کے لیے ہم ایک ہفتے کے لیے دور کریں، جیسے آپ دور کریں گے بے خود شک اس وہ کو دوائیں جو ہیں وہ ریلیف ملے گا، اسٹریسپٹینٹ تو اس کا اگونسٹ ہو، مطلب ہے کہ پی وہ پی آپ کی آئی ہو دواؤں یعنی سے پروٹون بہتر پمپ ہوگا۔ انہیبیٹر ہوں، یا کوئی بھی اور ایسی ہو جو کہ ایسڈ ریڈیوسر ہو، لیکن یہ کیا ہے کہ جی ہم بہت زیادہ پروٹین بھی کھا لیں، بہت زیادہ جو ہے وہ مرچ مسالے بھی کھا لیں، اور پھر جو ہے گیس کے شربت ایلومینیم ہائیڈرو آکسائڈ یا میگنیشیم وغیرہ ہم پیتے رہیں، تو یہ کوئی بات نہیں ہوئی، بلکہ ہمیں احتیاط کرنی پڑے گی اور مریض کو دور رکھنا ہوگا، خاص کر آج کل کے دنوں میں جب کہ کچا پکا کھانا بن رہا ہوتا ہے، خاص کر گوشت، اور گوشت کے جہاں فوائد ہیں وہاں تھوڑے سے نقصانات بھی ہمیں بڑی احتیاط کرنی پڑے گی۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ہے نگز دے دیں یا پلس دے دیں یا نیٹرم کارب دے کے یا لائکوبوڈیم دے کے مریض کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کروں، بہت آرسینک ایمولم دے دیں، لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو پرہیز بتائیں، اس کو یہ بتائیں کہ کم از کم جو ہے آپ نے رات کا کھانا جو ہے ہلکے پیٹ کھانا ہے، زود ہضم کھانا ہے، اس میں سبزیوں کا استعمال، کچی سبزیوں کا استعمال بھی بہت زیادہ رکھنا ہے، اور جو ہے ہم جو ہے کھانے کے لیے جو ہے بالکل ایسا نہ کریں کہ جو ہے اپنی صحت کو ہی نقصان پہنچا لیں۔ اس میں جو ہے یاد رکھیے گا دوستو، بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور جتنا بھی احتیاط ہم بتا سکیں گے مریض کو، ہماری ہر دوا کارگر ہوگی، کیونکہ مریض جیسے ہی ہماری مشورے پہ جو ہے پرہیز کی طرف آئے گا، وہ پرہیز کرے گا، تو وہ جو ہے آہستہ آہستہ فوری طور پہ جب ریلیف ملے گا اسے یہ بھی محسوس ہوگا، اور ہماری دوائیں جو ہیں وہ جو بھی اثر کر رہی ہوں بالکل ایسا ہے کہ تو رسہ کشی ہو گئی کہ ایک طرف تو ہم بہت مرچیں کھلا رہے ہوں، بہت زیادہ جو ہے پیٹ بھر کے کھلا رہے ہوں، اور دوسری یہ ہے کہ ہم دواؤں کے ذریعے مریض کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہوں۔ آپ اسے کم سے کم گائیڈنس تو دے سکتے ہیں، کنسلٹنگ ایک طریقے سے ہو جاتی ہے کنسلٹیشن، کہ آپ جو اسے سمجھائیں۔ تو میں آج کا ٹپ یہی بتاؤں گا کہ تمام نوجوان بچوں کو اور بہت زیادہ اسپائسی فوڈ کھانے والوں کو، باہر کا کھانے والوں کو، جو بہت ہی فرائیڈ چیز ہوتی ہے، ڈیپ فرائیڈ چیز ہوتی ہے، تو اس سے جو ہے ہمیں اوائڈ کروانا ہے، اور مریض کو کم سے کم ہفتے بھر کے لیے کہنا ہے کہ جب تک میری دوا کھا رہے ہیں آپ یہ چیزیں چھوڑ دیں، تو جس سے مریض جلد سے جلد بہتر ہوگا۔ دوستو آج کا ٹپ یہی تھا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، مجھے میرے اسسٹنٹ محمد مصطفیٰ کو دعا دیجئے، اور ہم انشاءاللہ ایسے سلسلہ چلاتے رہیں گے۔ السلام علیکم۔